سنو، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان موجود ہے جو آپ کو آپ کے مشکل وقت میں کمفرٹ دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ وہ خود نہیں آتا، اس لیے وہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کسی انسان کا ہونا ضروری ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو آپ کے لیے اپنی مدد کا ذریعہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو آپ کو مشکل وقت میں کمفرٹ دے سکے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے اللہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس نے سب کو آپ سے دور اس لیے کر دیا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے لیے اللہ کا اور آپ کا اکیلے ہونا زیادہ ضروری تھا۔ دونوں صورتیں اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں، لیکن ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور اس مایوسی کی کیفیت میں خیر کو ڈھونڈنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ خیر تو ہر حال میں ہوتی ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو آپ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی بری شے منتخب نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کو اول رکھتا ہے، اور پھر اسی فائدے کی بنیاد پر وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ فیصلے لیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ پھر بھی اپنے رب پر اعتبار نہیں کرتے، آپ پھر بھی وسوسوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ پھر بھی اللہ کے چناؤ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خوش نہیں رہ پاتے، یہی وجہ ہے کہ آپ خوشیوں کے مواقع جلدی گنوا دیتے ہیں، آپ ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ جلدی ملنے والی چیز کو بعد میں ملنے والی چیز پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، پھر وہ جلدی ملنے والی چیز آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے۔ یہ فطرت تھی ہماری، اور یہی امتحان بھی تھا ہمارا۔ ہمیں اسے بدلنا تھا پر ہم بدل نہ سکے۔ وقت لگتا ہے ہر چیز میں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آج آپ نے بدلنے کا ارادہ کیا اور صبح تک سب آپ کی مرضی کے مطابق بدل چکا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، آپ کو بدلنے میں بھی وقت لگے گا۔ کبھی گریں گے، کبھی سنبھل جائیں گے، کبھی تھکنے لگیں گے اور بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ نے پلٹ کر واپس نہیں جانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان تھک جاتا ہے لڑتے لڑتے اپنی برائیوں سے، لیکن اللہ ہے نا، اس کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تو وعدہ کرتا ہے کہ کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سب کے پاس ہوتے ہوئے بھی عجیب سا خلا محسوس کرتا ہے، ایک بے نام سی کمی، گویا وہ کسی اور دنیا کا باسی ہے اور غلطی سے اس دنیا کی طرف آ نکلا ہے۔ وہ جو ہر پل دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اس وقت خود سے ناراض سا ہونے لگتا ہے۔ اس پل وہ ہر چیز سے کٹ جانا چاہتا ہے، خاموشی کے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا ہے، جہاں اسے خود اپنے وجود کا بھی پتہ نہ مل سکے۔ تب وہ بے بس ہو کر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آنسو بھی وہ جو نظر نہیں آتے، پونچھے نہیں جا سکتے۔ پھر وہ ہوتا ہے، اس کی ذات کی الجھنیں ہوتی ہیں، اور اس کا اللہ ہوتا ہے، وہ جو دنیا کے سامنے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، خود پہ مضبوطی کا خول چڑھائے رکھتا ہے، اس رب تعالیٰ کے آگے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور وہ ذات اسے سمیٹ لیتی ہے۔
خود سپردگی کا یہ عالم اسے زندگی کی حقیقت سمجھا دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کی خوشی کسی چیز سے وابستہ نہ ہو، کیونکہ یہی اصل سکون ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔